12واں باب، عورت اور اژدہا۔ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا۔ اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے۔ اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکایک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے، لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا، اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں، خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری، تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں، تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے، تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا، تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے، مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی۔ اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا، اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکم پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا۔ تیرواں باب۔ 2 حیوان۔ اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا۔ اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے؟ اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔
اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمے یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلے اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برریکے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا، اس کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ 14واں باب، برا اور اس کے لوگ۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برا سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں۔ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ خدا اور برا کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا، وہ بے عیب ہیں۔ 3 فرشتے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا وہ بڑا شہر بابل، گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی ہے۔ پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتے نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے،
اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برے کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا، اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے، بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ فصل کی کٹائی۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ پھر ایک اور فرشتے نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی۔ پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے، اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی۔ پھر ایک اور فرشتہ قربانگاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا، اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لی، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں۔ اور اس فرشتے نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی، اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔ 15واں باب۔ فرشتے آخری آفتوں کے ساتھ۔ پھر میں نے آسمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان یعنی 7 فرشتے 7 پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے، کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا ہے۔ پھر میں نے شیشے کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی، اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کے عدد پر غالب آئے تھے، ان کو اس شیشے کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا، اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برے کا گیت گا گا کر کہتے تھے، اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں۔ اے ازلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ اے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے، اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمے کا مقدس آسمان میں کھولا گیا، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس 7 آفتیں تھیں آبدار اور چمکدار جواہر سے آراستہ، اور سینوں پر سنہری سینہ بند باندھے ہوئے مقدس سے نکلے، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک نے 7 سونے کے پیالے عبدالآباد زندہ رہنے والے خدا کے قہر سے بھرے ہوئے ان 7 فرشتوں کو دیے، اور خدا کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مقدس دھوئیں سے بھر گیا، اور جب تک ان 7 فرشتوں کی 7 آفتیں ختم نہ ہو چکی کوئی اس مقدس میں داخل نہ ہو سکا۔ 16واں باب۔ خدا کے قہر کے پیالے۔ پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ بس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا،
اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا، اور وہ مردے کا سا خون بن گیا، اور سمندر کے سب جاندار مر گئے۔ اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا، اور وہ خون بن گئے۔ اور میں نے پانی کے فرشتے کو یہ کہتے سنا کہ اے قدوس جو ہے اور جو تھا، تو عادل ہے کہ تو نے یہ انصاف کیا، کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا، اور تو نے انہیں خون پلایا، وہ اسی لائق ہیں۔ پھر میں نے قربان گاہ میں سے یہ آواز سنی کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں۔ اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا، اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا اختیار دیا گیا، اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے، اور انہوں نے خدا کے نام کے نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے، اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتے۔ اور پانچویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا، اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا، اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے، اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کے نسبت کفر بکنے لگے، اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی۔ اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر الٹا، اور اس کا پانی سوکھ گیا، تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے۔ پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھی۔ یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں، جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ دیکھو، میں چور کی طرح آتا ہوں۔ مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے، تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے۔ اور ساتویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا، اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا۔ پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور ایک ایسا بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھونچال کبھی نہ آیا تھا۔ اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے، اور قوموں کے شہر گر گئے، اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی، تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی مے کا جام پلائے۔ اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا۔ اور آسمان سے آدمیوں پر من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے، اور چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی، اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا۔ سترواں باب۔ بڑی کسبی طوائف۔ اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی مے سے متوالے ہو گئے تھے۔ پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا۔ وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر، جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا: راز، بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا، اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔
उस फरिश्ते ने मुझसे कहा, तू हैरान क्यों हो गया? मैं इस औरत और उस हैवान का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताता हूं। ये जो तूने हैवान देखा, ये पहले तो था, मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह गड्ढे से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बिनाए आलम के वक्त से किताब हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे। यही मौका है उस ज़हन का जिसमें हिकमत है। वो 7 सर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है, और वो 7 बादशाह भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक मौजूद है, और एक अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसे तक उसका रहना जरूर है। और जो हैवान पहले था और अब नहीं, वो 8वां है, और उन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। और वो 10 सींग जो तूने देखे, 10 बादशाह हैं। अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे। इन सब की एक ही राय होगी, और वो अपनी कुदरत और इख्तियार उस हैवान को दे देंगे। वो बर्रे से लड़ेंगे, और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। और जो बुलाए हुए और बरगुजीदा और वफादार उसके साथ हैं, वो भी गालिब आएंगे। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर कस्बी बैठी है, वो उम्मतें और गुरोह और कौमें और अहले जुबान हैं। और जो 10 सींग तूने देखे, वो और हैवान उस कस्बी से अदावत रखेंगे और उसे बेकस और नंगा कर देंगे, और उसका गोश्त खा जाएंगे और उसको आग में जला डालेंगे, क्योंकि खुदा उनके दिलों में ये डालेगा कि वो उसकी राय पर चलें, और जब तक कि खुदा की बातें पूरी ना हो लें, वो मुत्तफिकुल राय होकर अपनी बादशाही उस हैवान को दे दें। और वो औरत जिसे तूने देखा, वो बड़ा शहर है जो जमीन के बादशाहों पर हुकूमत करता है। 18वां बाब। बाबल गिर पड़ा। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ते को आसमान पर से उतरते देखा, जिसे बड़ा इख्तियार था, और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदे का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हरामकारी की गजबनाक मै के बाइस तमाम कौमें गिर गई हैं, और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है, और दुनिया के सौदागर उसके ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। फिर मैंने आसमान में से किसी और को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो, और उसकी आफतों में से कोई तुम पर न आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं, और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उसके साथ करो, और उसे उसके कामों का 2 चंद बदला दो। जिस कदर उसने प्याला भरा, तुम उसके लिए दुगना भर दो। जिस कदर उसने अपने आप को शानदार बनाया और अयाशी की थी, उसी कदर उसको आजाब और गम में डाल दो, क्योंकि वो अपने दिल में कहती है कि मैं मलका हो बैठी हूँ, बेवा नहीं, और कभी गम न देखूंगी। इसलिए उस पर एक ही दिन में आफतें आएंगी, यानी मौत और गम और काल, और वो आग में जलाकर खाक कर दी जाएगी, क्योंकि उसका इंसाफ करने वाला खुदावंद खुदा कवी है। और उसके साथ हरामकारी और अयाशी करने वाले जमीन के बादशाह जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे,
اور اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے، اے بڑے شہر، اے بابل، اے مضبوط شہر، افسوس افسوس، گھڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی۔ اور دنیا کے سوداگر اس کے لیے روئیں گے اور ماتم کریں گے، کیونکہ اب کوئی ان کا مال نہیں خریدنے کا۔ اور وہ مال یہ ہے، سونا، چاندی، جواہر، موتی اور مہین کتانی اور ارغوانی اور ریشمی اور کرمزی کپڑے اور ہر طرح کی خوشبودار لکڑیاں اور ہاتھی دانت کی طرح طرح کی چیزیں اور نہایت بیش قیمت لکڑی اور پیتل اور لوہے اور سنگ مرمر کی طرح طرح کی چیزیں اور دار چینی اور مسالہ اور عود اور عطر اور لبان اور مے اور تیل اور میدا اور گیہوں اور مویشی اور بھیڑیں اور گھوڑے اور گاڑیاں اور غلام اور آدمیوں کی جانیں۔ اب تیرے دل پسند میوے تیرے پاس سے دور ہو گئے اور سب لذیذ اور تحفہ چیزیں تجھ سے جاتی رہیں، اب وہ ہرگز ہاتھ نہ آئیں گی۔ ان چیزوں کے سوداگر جو اس کے سبب سے مالدار بن گئے تھے، اس کے عذاب کے خوف سے دور کھڑے ہوئے روئیں گے اور غم کریں گے اور کہیں گے، افسوس افسوس، وہ بڑا شہر جو مہین کتانی اور ارغوانی اور کرمزی کپڑے پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھا، گھڑی ہی بھر میں اس کی اتنی بڑی دولت برباد ہو گئی۔ اور سب ناقدہ اور جہاز کے سب مسافر اور ملاح اور جتنے سمندر کا کام کرتے ہیں، جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو دور کھڑے ہوئے چلائیں گے اور کہیں گے، کون سا شہر اس بڑے شہر کی مانند ہے؟ اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے چلا چلا کر کہیں گے، افسوس افسوس، وہ بڑا شہر جس کی دولت سے سمندر کے سب جہاز والے دولت مند ہو گئے، گھڑی ہی بھر میں اجڑ گیا۔ آئے آسمان اور آئے مقدسو اور رسولوں اور نبیوں، اس پر خوشی کرو، کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ پھر ایک زور آور فرشتے نے بڑی چکی کے پاٹ کی مانند ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینک دیا کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زور سے گرایا جائے گا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا۔ اور بربط نوازوں اور مطربوں اور بانسلی بجانے والوں اور نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں نہ سنائی دے گی، اور کسی پیشے کا کاریگر تجھ میں پھر کبھی پایا نہ جائے گا، اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی، اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی، اور تجھ میں دلہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے، اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئیں، اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے اور سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا۔ 19واں باب۔ ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہیلیلویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے بڑی قصبی کا انصاف کیا، جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ پھر دوسری بار انہوں نے ہیلیلویا کہا، اور اس کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا۔ اور 24 بزرگوں اور 4 جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا، اور کہا، آمین، ہیلیلویا۔ برے کی شادی کی ضیافت۔ اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والے بندو، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے، تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہیلیلویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے،
آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برے کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہیں وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ خدا کی سچی باتیں ہیں، اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار، ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہیں۔ خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ سفید گھوڑے کا سوار۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ پھر میں نے ایک فرشتے کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا، اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں کے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا، آؤ خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ، تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زور آوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آزاد ہوں خواہ غلام، خواہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے۔ پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا، جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا۔ وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندھک سے جلتی ہے، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ 20واں باب 1000 سال۔ پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا، جس کے ہاتھ میں عطا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سام کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا، اور اسے عطا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا، اور اس پر مہر کر دی، تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے۔ پھر میں نے تخت دیکھے، اور لوگ ان پر بیٹھ گئے، اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو، ایسوں پر
دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ شیطان کی شکست۔ اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا۔ ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی، اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ یوم انصاف۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ 21واں باب۔ نیا آسمان اور نئی زمین۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلیم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میں الفا اور اومیگا، یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ نیا یروشلیم۔ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برے کی بیوی دکھاؤں۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور شہر مقدس یروشلیم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال تھا، اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی
جو بلور کی طرح شفاف ہو، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے، اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 3 دروازے مشرق کی طرف تھے، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف، اور 3 دروازے مغرب کی طرف۔ اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برے کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے۔ اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا، اس کے پاس شہر اور اس کے دروازوں اور اس کی شہر پناہ کے ناپنے کے لیے ایک پیمائش کا آلہ یعنی سونے کا گز تھا، اور وہ شہر چوکور واقع ہوا تھا، اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی۔ اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی، اور اس نے اس کی شہر پناہ کو آدمی کی یعنی فرشتے کی پیمائش کے مطابق ناپا تو 144 ہاتھ نکلی۔ اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشے کی مانند ہو، اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فیروزہ کی، نویں زبر جد کی، 10ویں یمنی کی، 11ویں سنگ سنبلی کی، اور 12ویں یاقوت کی۔ اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی تھی۔ اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہیں، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برہ اس کا چراغ ہے۔ اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے، اور رات وہاں نہ ہوگی۔ اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ 22واں باب۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ آمد ثانی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ اور دیکھ، میں جلد آنے والا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا۔ اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتے نے مجھے یہ باتیں دکھائیں، میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ اس نے مجھ سے کہا، خبردار، ایسا نہ کر، میں بھی تیرا
اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں، خدا ہی کو سجدہ کر۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ دیکھ، میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ اور روح اور دلہن کہتی ہیں، آ، اور سننے والا بھی کہے، آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ اختتامی کلمات۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ اے خداوند یسوع، آ۔ خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے۔ آمین۔